رات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ انجیل کیا ہے۔ انجیل خدا کی وہ قدرت ہے، وہ خوشخبری ہے جس کے سبب سے ہم خدا کے حضور اس کی پاک حضوری میں آ سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح جو میرے اور آپ کے لیے کامل کفارہ بنا، اس کی صلیب کی قدرت، اس کے کامل کفارہ کی قدرت کے سبب سے ہم آج آزادی، رہائی، چھٹکارا پاتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کو وصول کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور یہ ہے انجیل کی قدرت۔ اور پھر اس گزرے اتوار میں نے شیئر کیا کہ مسیح نے ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا ہے۔ ہاللیلویا۔ شریعت کی لعنت یعنی موت اور گناہ کے بندھن اور گناہ کی وہ تمام اثرات اور وہ جو سزا خدا نے، مسیح یسوع نے غلطیوں 3 باب کے مطابق وہاں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو عزیزو، آج ہم نہ صرف ہم اس بات پر غور کریں گے کہ وہ چھٹکارا جو ہمیں ملا ہے گناہ اور گناہ کے اثرات سے، شریعت اور شریعت کی لعنت سے، تو اس چھٹکارے کے ساتھ ساتھ خدا نے ہمیں اپنی پاکیزگی اور اپنی برکتوں سے بھرا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آج مسیح میں جو ہماری وہ برکات ہیں، وہ روحانی برکات، اور اس زمین پر رہتے ہوئے وہ سب کچھ جس سے خدا آج ہماری زندگیوں میں اپنے جلال اور اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، تو عزیزو وہ برکتیں بیسیکلی خدا کے جلال کو ہماری زندگی سے ظاہر کرتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم جب گیت گا رہے تھے کہ جلال ملے تجھے یسوع، ہاللیلویا، تو وہ جلال خدا ہماری زندگیوں میں جب اپنی برکتوں کو انڈیلتا ہے اور ہماری زندگی میں اپنی برکت کو نچھاور کرتا ہے، تو اس سے خدا کو سارا جلال ملتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو کتنے چاہتے ہیں آج مسیح کی برکتوں سے بھر جانا؟ ہاللیلویا۔ کتنے شریعت سے چھٹکارا پا کر، شریعت کی لعنت سے، گناہ کی خصلت سے، گناہ کے اثرات سے چھٹکارا پا کر مسیح کی برکتوں میں کتنے آج پورے طور سے اس کی برکتوں کو لے کر خدا کے جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ دکھائے مجھے۔ ہاللیلویا۔ تو آپ نے بڑے ہی دھیان سے خدا کے کلام کو سننا ہے۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں افسیوں کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ عزیزو، جو افسیوں کا خط ہے اس کے تعلق سے بہت سے تھیولوجنز اس کو ایک بہت ہی پاورفل مکاشفات کی تحریر کہتے ہیں، بلکہ ایک تھیولوجن نے کہا کہ یہ پالوس رسول کی تصنیفات کا کراؤن ہے، اس کی رائٹنگز کا، وہ جو سارے جو خط اس نے لکھے اس میں یہ خط اس کا تاج ہے، اس کی تمام تصنیفات کا۔ ہاللیلویا۔ اور ایک خدا کے خادم نے کہا کہ یہ پاسپورٹ ہے، یہ پاسپورٹ ہے آسمان کا اور آسمان کی برکتوں کو ایکسپیرینس کرنے کا۔ ہاللیلویا۔ آج بہت سے لوگ یورپ، امریکہ کا پاسپورٹ چاہتے ہیں کہ انہیں امریکہ، یورپ کا پاسپورٹ مل جائے۔ کیوں؟ تاکہ امریکہ، یورپ میں جو لگژری ہے، یا وہاں جا کر جو لوگ بہت سا پیسہ کماتے ہیں یا جو کچھ بھی وہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ
بہت پیسہ دے کر ان پاسپورٹس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن عزیزو یاد رکھیں کہ جو ہمارا آسمانی پاسپورٹ ہے، یعنی کہ خدا کا کلام، خدا کے وعدے، جب وہ ہمارے دلوں ذہنوں پر نقش ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کوئی برکت اور کوئی بلیسنگ نہیں اور کوئی خزانہ نہیں ہے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ اور عزیزو، افسیوں کا خط جو کہ پالوس رسول نے 60 یعنی کہ 60 اے ڈی 61 اے ڈی میں لکھا، اور اس کو بھی پالوس کی وہ پریزن اپسٹلز کا نام دیا گیا ہے کہ یہ جب وہ جیل میں تھا تو وہاں سے اس نے خط لکھا، اور یہ ایک بہت ہی پاورفل مکاشفات سے بھرا ہوا خط ہے، اور اس میں وہ مسٹری، وہ خدا کا مکاشفہ ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ کو، کلیسیا کو، ایماندار کو خدا نے کیسے زبردست طریقے سے امپاور کیا ہے تاکہ مسیح کی جو معموری ہے، مسیح جو خدا کی قدرت ہے، جیسے پچھلے جمعرات ہم غور کر رہے تھے کہ مسیح خدا کی قدرت ہے، اس کی معموری کو، اس کی قوت اور قدرت کو لوگ اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس کریں، اور ہم اس میں کلیسیا کا اکٹھا ہونا، ایک ہونا وہ بھی دیکھتے ہیں، اور اس میں بھی خدا کی قدرت اور خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ اور جب خدا کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس سے جو وہ امپاور ہوتے ہیں، ایکوپ ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، اس کے سبب سے اس دنیا میں جو بدی ہے یا ابلیس ہے یا ہر طرح سے جو بھی چیزیں ان کے خلاف آتی ہیں وہ ان پر فتح پاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو آج کتنے اس فتح میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ اور افسیوں کی یہ اس خط کا جو ایک پاورفل تھروبنگ میسج ہے وہ ہے خدا کے جلال کی ستائش۔ ہاللیلویا، خدا کے جلال کی ستائش۔ اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے خدا کے جلال کی ستائش خدا کے لوگوں کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ تو آئیں ہم خداوند کے کلام سے دیکھیں افسیوں کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت، سب غور سے سنیں۔ پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسوع میں ایماندار ہیں۔ اب جب پالوس نے کہتا نا کہ مقدسوں کے نام، تو یہ ایک مذہبی ٹائٹل ہی وہ یوز نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ ایک ایماندار کی حالت کو بیان کر رہا تھا کہ ایک ایماندار جو مسیح یسوع میں ہے اس کی کیسی حالت ہے۔ وہ مقدس ہے، وہ پاک ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آج جتنے ایماندار یہاں موجود ہیں اور جتنے ایماندار ہمیں ٹی وی پر واچ کر رہے ہیں یا آن لائن جوائن کیے ہوئے ہیں، اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ مقدس ہیں، آپ مقدس لوگ ہیں، آپ پاک لوگ ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے جو ہمیں شریعت سے چھڑایا ہے، ہمیں رہائی بخشی ہے گناہ اور گناہ کے اثرات سے، اس نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ تو عزیزو، یسوع مسیح پر ایمان لے آنے سے ہم مقدس ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ ایک ایماندار کی حالت ہے۔ پریز دی لارڈ۔ دوسری آیت، ہمارے باپ دادا، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ ہاللیلویا۔ فضل اور اطمینان، ذرا غور کریں عزیزو، یاد رکھیں کہ فضل خدا کی وہ بخشش
वो मेहरबानी, वो बरकत है, वो शफकत है जो खुदा अपने लोगों पर अपने बेटे यीशु के वसीला से निछावर करता है। और इसलिए निछावर नहीं करता कि हम उसके लायक हैं, वो इसलिए हम पर अपना फजल हम पर करता है क्योंकि हम उसके लायक बिल्कुल ही नहीं हैं। और इसीलिए इसको फजल कहते हैं, खुदा की मुफ्त बख्शिश, खुदा की वो मेहरबानी जिसके हम लायक नहीं हैं। फजल वो खुदा की बख्शिश है जिसके हम लायक नहीं, लेकिन खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से अपने फजल को हम पर निछावर करता है। गौर से सुने, जो रहम है खुदा का, वो खुदा का रहम, हम जिस अदालत, जिस सजा के लायक हैं, उससे छुटकारा खुदा का रहम है। यानी कि जो मुआफी वो हमें देता है, जिसके हम लायक हैं या जिसके हम हकदार हैं, उससे छुटकारा, उससे मुआफी खुदा का रहम है। और जिसके हम लायक नहीं हैं, यानी कि खुदा की वो बरकतें, खुदा की वो बख्शिश, खुदा की वो पाकीज़गी, खुदा की वो रास्तबाजी जो मसीह यीशु में हमारी जिंदगियों में वो हमें जो बख्शता है, उसके हम लायक नहीं है, लेकिन वो बख्शिश जो मुफ्त में वो हम पर करता है, ये उसका फजल है। हालेलुया। और पौलुस रसूल कहता है कि तुम पर फजल और इत्मीनान होता रहे। हालेलुया। खुदावंद का फजल, खुदावंद जो अपनी बरकतें और अपनी नेमतें और अपना जलाल जो अपने लोगों में वो जाहिर करता है, वो कहता है कि हासिल होता रहे मुसलसल तुम्हारी जिंदगियों में। खुदा की जो बरकतें हैं वो तुम में ट्रांसफर होती रहे, वो बरकतें जिसके हम लायक नहीं। बेसिकली हम दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हम खुदा से जो खुदा की बरकतों को एक्सपीरियंस करते हैं, लेते हैं, वसूल करते हैं, वो हम किसी तरह से अर्न नहीं करते। हालेलुया। हम उन्हें किसी तरह से अर्न यानी कि उसको किसी तरह से खुदा से खरीदते नहीं, अपनी किसी कोशिश, किसी काविश से, यहां तक कि अपनी दुआओं से भी नहीं। गौर से सुने, अगर हम दुआएं भी जो करते हैं तो वो दुआएं भी उसके फजल की बदौलत है। हालेलुया। खुदा का फजल, खुदा की वो एम्पावरमेंट है जिसके सबब से हम दुआ करते हैं। दुआ खुदा के साथ वो रिफाकत है और उस रिफाकत में हम खुदा से वो सब कुछ वसूल करते हैं जो खुदा अपने फजल में हमारी जिंदगियों में और डेलता है। और उसकी सबसे बड़ी बरकत यह है कि मसीह यीशु की वो पाकीज़गी, मसीह की वो रास्तबाजी, मसीह के किरदार की खूबसूरती जो वो हम पर निछावर करता है और हमें उसका हिस्सेदार बनाता है और हमें पाक ठहराता है, हमें मुकद्दस बनाता है, ये उसका फजल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा उनके जलाल के लिए। और फिर वो कहता है तुम पर फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। अब जो फजल के लिए लफ्ज है वो है ग्रीक वर्ड कैरिस का। कैरिस जैसे कि हमारे जो वर्शिपर है उनका बड़ा ही खूबसूरत नाम है। कैरिस खुदा उनके फजल उस मेहरबानी को पेश करती है और उसका जो एक मतलब है दैट विच कॉजेज जॉय, वो जिससे खुशी मिलती है या खुशी का जो सबब ठहरता है। तो जीजो, यीशु मसीह की मेहरबानी एक ऐसी खुशी का सबब बनती है जिसके
सबब से हम उसकी उस हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरते हैं और उसके रास्तबाज लोग बनाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर वो कहता है तुम्हें इत्मीनान हासिल होता रहे। ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि मुसलसल 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 हम खुदा की बरकतों को, खुदा की कुव्वत और कुदरत, एनेबलमेंट को हम रिसीव करते रहते हैं अगर हम अपने आप को उस जगह पर रखें जहां पर हम मुसलसल खुदा से वसूल करने वाले बने, रिसीवर्स बने, रिसीव करने वाले बने, कबूल करने वाले बने। और फिर उसके बाद क्या होगा? खुदा का इत्मीनान हमारी जिंदगियों में राज करेगा। जो इत्मीनान के लिए लफ्ज जो जब मसीही लोग या उस वक्त तो जो जुडाइज्म से, यहूदियत से जो मसीहियत में आए थे, जो वो लफ्ज इत्मीनान का यूज करते थे, वो इब्रानी लफ्ज था शलोम का। शलोम जो कि खुदा के उस कामिल सलामती को पेश करता है। जब खुदा अपने लोगों को अपनी बरकतों से माला माल करता है और अपने ईमान से भर देता है, तो उसके सबब से हमारे अंदर एक ऐसा इत्मीनान आ जाता है, और उस इत्मीनान के सबब से, हालेलुया, उस इत्मीनान के सबब से चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो, हमारे अंदर एक ऐसा सुकून, एक ऐसा आराम होता है, एक ऐसी तसल्ली होती है, एक ऐसा जोर हमारे अंदर आ जाता है जिसके सबब से हमारे हालात किसी तरह से हमें मुतासिर नहीं कर पाते। किसी तरह से हमें मायूसी और परेशानी और हालात के सबब से जो लोग दबाव के नीचे आ जाते हैं, डिप्रेशन के नीचे आ जाते हैं, जब फजल और इत्मीनान मुसलसल खुदा अपने लोगों पर जब उंडेलता रहता है, और हम जो उसके लोग हैं, हम जो ईमानदार हैं, उस फजल और इत्मीनान को जब रिसीव करते रहते हैं, वसूल करते रहते हैं, और किसी तरह से भी अपने हालात और उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते जो इस दुनिया में रहते हुए हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो जब हमारा ध्यान हमारे यीशु पर लगा रहता है और हम उसके वसूल करने वाले बन जाते हैं, उसका फजल और उसका इत्मीनान, तो अजीजों, हर हालत में, चाहे हालात हमारे कैसे ही क्यों ना हो, हर हाल में, जैसे हम गीत गा रहे थे कि हर हाल में हम तुझे जलाल देते हैं, हालेलुया। और वो जलाल उसके फजल की बदौलत और उसके इत्मीनान की बदौलत हमारी जिंदगियों में मैनिफेस्ट होता है, हालेलुया। इसलिए अजीजों, एक ईमानदार कभी भी एक शिकस्त खुर्दा जिंदगी बसर नहीं करता उसके फजल और उसके इत्मीनान के सबब से, हालेलुया। तो ये वो उसकी बरकतें हैं। और इत्मीनान के ताल्लुक से हम पढ़ते हैं रोमियो के खत, उसके 13वें बाब में। मैं जल्दी से इसको पढ़ना चाहता हूं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने अपने साथ बाइबल्स लेकर आए हैं वो निकाले रोमियो का खत, उसका 16वां बाब और 16वें बाब की 19वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि तुम्हारी फरमाबरदारी सब में, गौर से सुने, क्योंकि तुम्हारी फरमाबरदारी सब में मशहूर हो गई है। हाँ जी, ये रोमियो को पौलुस रसूल कह रहा है कि तुम्हारी फरमाबरदारी सब में मशहूर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में खुश हूं। लेकिन यह चाहता हूं कि तुम नेकी के एतबार से दाना बन जाओ और बदी के एतबार से भोले बने रहो, हालेलुया। ये भी एक पावरफुल बात है जो पौलुस रसूल कह रहा है कि नेकी के एतबार से क्या करो? दाना बन जाओ। यानी कि खुदा की रास्तबाजी, खुदा की पाकीज़गी, खुदा के अहकामात में इस कदर तुम खुदा के फहम से भरे रहो और ऐसी खुदा की दानाई तुम्हारे अंदर पाई जाए कि हमेशा तुम्हारी जिंदगियों में जो फरमाबरदारी जिसके सबब से वो मशहूर हो गए थे, उस फरमाबरदारी में वो कायम रहे, और बदी के एतबार से, गुनाह के एतबार से, और जो कुछ ये दुनिया
ظاہر کرتی ہے یا جن باتوں میں ابلیس ہمیں الجھا لیتا ہے وہ کہتا ہے اس میں بھولے بنے رہو. ہاللیلویا. تو آج کتنے ایسی حالت میں آنا چاہتے ہیں, نیکی کے اعتبار سے دانا اور بدی کے اعتبار سے بھولے. اسی بہتے بدی دے اعتبار نہ دنائی رکھنے ہیں, بڑیاں چلاکیاں مارنے ہیں. جب کوئی غلط کام کرتا ہے, کسی سے جھوٹ بولتا ہے, کسی کو دھوکہ دیتا ہے, تو وہ دوسروں کو آ کے بڑی وہ ایسے فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں کڈا گمار کا مار لیا. تو عزیزو, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کا رویہ گناہ کے اعتبار سے, بدی کے لحاظ سے, دوسروں کو دھوکہ دینے کے اعتبار سے, دوسروں سے جھوٹ بولنے کے اعتبار سے, لوگوں کا ذرا مائنڈ سیٹ, رویہ چیک کریں کہ وہ اس کو کتنا سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا مارکا مار رہا ہے, میں بڑی دنائی دینا بڑے, حالانکہ وہ چلاکی ہوتی ہے, وہ شرارت ہوتی ہے, وہ بدی ہوتی ہے جس میں لوگ بڑے وہ تیز ہوتے ہیں. بیسیکلی پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ خدا کی نیکی اور پاکیزگی میں کیا بنو, تیز بنو, اور بدی کے اعتبار سے بالکل سمپل, بھولے یعنی کہ انوسنٹ ہو, معصوم بنے رہو. غور سے سنیں 20ویں آیت. اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے, ہاللیلویا, خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے, شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہاں بھی فضل اور اطمینان کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور کیا کہتا ہے پالوس روح کی تحریک سے؟ وہ کہتا ہے کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے وہ کیا کرے گا؟ تمہارے پاؤں سے. کس کے پاؤں سے؟ تمہارے پاؤں سے ابلیس کو, شیطان کو وہ کچلوا دے گا. ہاللیلویا. عزیزو, یہ ایک بہت پاورفل وعدہ ہے جو خدا مجھ سے اور آپ سے کر رہا ہے کہ اگر تم میرے فضل اور میرے اطمینان سے بھرے رہو گے تو کیا ہوگا؟ میں تمہیں فتح دوں گا, ابلیس پر فتح دوں گا, حالات پر فتح دوں گا, اور کسی طرح سے یہ دنیا اور دنیا کے حالات اور ابلیس تمہیں کسی طرح سے بھی شکست نہیں دے پائیں گے. ہاللیلویا. اور وہ ہم سے ابلیس کو شکست دے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا کا اور ابلیس کا کوئی میچ نہیں ہے. کیونکہ خدا وہ جو ازل سے ابد تک ہے, وہ جو الفا اور اومیگا ہے, وہ جو ابتدا اور انتہا ہے, جس کا کوئی شروع اور نہ ہی کوئی آخر ہے, اور اس کی قوت اور قدرت اور اس کا اختیار بھی لمٹ لیس ہے, یعنی کہ جس کی کوئی حد نہیں, وہ قوت اور قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے. اور اس لیے ابلیس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے خدا ہمیں استعمال کرتا ہے. ہاللیلویا. ہمارے درمیان خدا کے زبردست بندے بھائی طارق گل موجود ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ زوردار تالیوں سے ان کو ویلکم کریں. ابھی تھوڑی دیر میں ہم ان کو ہار بھی پہنائیں گے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بڑی دلیری سے کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام میں شروع کرتا ہوں. ہاللیلویا. یسوع کو وہ اپنا خداوند ڈکری اور ڈکلیئر کرتے. ہاللیلویا. عزیزو, یہ ہماری زندگیوں میں جب ہم یسوع کو اپنا خداوند مانتے ہیں, خداوند جو خداوند کا مطلب وہ ہمارا مالک ہے, اس کا اختیار ہے, اور وہ جو اپنا اطمینان ہمیں دیتا ہے. بیسیکلی ایماندار, ہم سیکھ رہے ہیں افسیوں کے خط میں سے کہ ایک ایماندار کی حالت کیا ہے, ایک ایماندار کی پوزیشن کیا ہے, اور یہی کچھ ہم
افسیوں کے خط میں دیکھتے ہیں کہ خدا کیسے مجھے اور آپ کو جو ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ کیسے ہمیں امپاور کرتا ہے. جب خداوند کا فضل اور اطمینان ہم پر ہوتا رہتا ہے اور ہم اس کو وصول کرتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پر. اسی لیے پرانے عہد میں بھی پرانے عہد نامہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا رحم وہ ہر صبح تازہ ہے, اس کا فضل, اس کی شفقت ہر صبح تازہ ہے. اس لیے تازہ ہے کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں, اس کی کوئی حد نہیں. خدا کا فضل, خدا کی قوت اور قدرت اور اس کی برکتیں اور اس کی نعمتوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہاللیلویا. اس لیے ہم نے مانگتے رہنا ہے اور اس کے ساتھ اس سے وصول کرتے رہنا ہے. کئی دفعہ میں نے لوگوں کو سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم یہ بھی تجھ سے مانگتے ہیں, یہ بھی مانگتے ہیں, اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اگر خداوند ہم نے تجھ سے کچھ زیادہ مانگ لیا ہے تو ہمیں معاف کر. عزیزو, خدا جو لمٹ لیس بینگ ہے, جس کی کوئی حد نہیں ہے, جس کی قوت اور قدرت اور برکت اور اختیار کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ افراط سے اپنے لوگوں کو دیتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے اسے بڑی سے بڑی برکت مانگے, بڑے سے بڑا کام اسے کہیں کرنے کا, کیونکہ وہ ہر کام کرنے کی ساری پوری قوت اور قدرت اور اختیار رکھتا ہے. اس لیے کہ اس کی قوت اور قدرت میں کبھی کمی نہیں ہے اور نہ ہی آئے گی. ہاللیلویا. اس لیے عزیزو, دلیری کے ساتھ, کلام میں لکھا ہے, عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہم دلیری کے ساتھ یسوع مسیح کے خون کے سبب سے دلیری سے اس کی پاک حضوری میں حاضر ہوتے ہیں. اور ایماندار جب اس اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ایک ایسے ایمان کی حالت میں ہوتا ہے جس میں وہ ہمیشہ خدا کی فتح میں زندگی بسر کرتا ہے. اور اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ تمہارے پاؤں سے, خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے, تمہارے پاؤں سے, میرے اور آپ کے پاؤں سے شیطان کو کچلوا دے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم بدروہوں سے ڈرتے رہتے ہیں. جی فلانی بدروہ آ گئی ہے, یہ ہو گیا, رات کو ڈر لگتا ہے, بدروہیں تنگ کرتی ہیں. عزیزو, آپ جب فضل اور اطمینان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ابلیس آپ سے ڈرتا ہے. ابلیس کے لیے آپ ایک خطرناک چیز ہے. آپ سن رہے ہیں, امریکہ میں ایک خادم تھا, وہ اس طرح سے ایک ایماندار کی حالت کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی تسی ایک ایماندار جو مسیح کے فضل اور اطمینان اور ایمان سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اور وہ اپنی پوزیشن کو سمجھتا ہے, جانتا ہے کہ میں مسیح میں کون ہوں. وہ کہتا ہے آپ ابلیس کے لیے اس قدر خطرناک ہیں, اس قدر آپ اس کے لیے ڈرانے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب بچپن میں بچوں کو کسی طرح سے روکا جائے اور وہ نہیں رکتے تو وہ کیا کہتے ہیں والدین یا بڑے, ہاں جی کہ بہو بلا آ جائے گا. ایسے ہی ہے نا, تو بچوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایماندار جو جانتا ہے کہ میری پوزیشن, میرا اختیار یسوع میں کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ ایماندار ابلیس کے لیے ایک بڑا بھاؤ بلا ہے اور ابلیس اس سے ڈرتا ہے. ہاللیلویا. آپ خطرناک ہیں ابلیس کے لیے, ابلیس کی چالوں کے خلاف آپ وہ ڈینجرس لوگ ہیں. ہاللیلویا. اور ہم چھوٹی چھوٹی بدروہوں سے ڈرتے رہتے ہیں. عزیزو, ایماندار کبھی اس کے اندر ڈر اور خوف نہیں ہے. ہاللیلویا. تو کتنے ایسی نڈر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. آپ خدا کے لوگ ہیں, خدا کے فضل اور اطمینان سے بھرے ہوئے لوگ, اس لیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی. اور بھی بہت سی پاورفل باتیں جن کو ابھی ہم آگے پڑھیں گے, غور سے سنیں, جس کو میں کوشش کروں گا جلد ختم کرنے کی. غور سے سنیں. تیسری آیت,
ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں، کس میں؟ مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ ہیلیلویا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ عزیزو، یہ جو وعدہ ہے یہ پاک روح کی تحریک سے خدا کا رسول پالوس رسول یہ جب لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم کو مسیح میں، پہلے وہ خداوند یسوع مسیح اور خدا اور باپ کی اس کی حمد کرتا ہے، اس کے شکر گزاری کرتا ہے، اس کو جلال دیتا ہے اور کہتا ہے کس لیے اس کی شکر گزاری کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے کہ ہم کو مجھے اور آپ کو، ہم جو مسیح میں ایماندار ہیں، مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے، ہر طرح کی۔ تو آج کلیسیا پاکستان کیوں کمزوری کی حالت میں؟ کیوں ہم اس کی ان تمام آسمانی برکات کو، روحانی برکات کو کیوں ہم ایکسپیرینس نہیں کر رہے؟ کیوں ہم اس میچورٹی کی حالت میں نہیں آ رہے؟ آپ سن رہے ہیں صاحب؟ خدا کا کلام مجھ سے اور آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہمیں مسیح میں، کس میں؟ مسیح میں۔ آج میں اور آپ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم اس میں آ جاتے ہیں، ہم اس میں قائم ہو جاتے ہیں، ہم اس میں، مسیح میں۔ یہ جو ٹرم مسیح میں ہے، اس میں، مسیح میں، اور اس کے وسیلہ سے یہ 150 مرتبہ پالوس رسول اپنے خطوں میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے اتنی مرتبہ وہ اس کا ذکر کرتا ہے کیونکہ یہ ٹرم ایک بڑے مکاشفے کو پیش کرتی ہے، اور وہ مکاشفہ کیا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی اب مسیح یسوع میں ہے، ہم یسوع میں چھپے ہوئے ہیں۔ جب پالوس کہتا ہے نا کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں زندہ نہ رہا، یسوع مجھ میں زندہ ہے۔ ہاں، یسوع ہم میں ہے، لیکن حقیقت میں ہم یسوع میں ہیں۔ ہیلیلویا۔ اس لیے یسوع نے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 15ویں باب میں کہا، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو یہ ہے ہماری وہ حالت، روحانی حالت جس میں ہم مسیح میں ہیں اور وہ ہم میں ہے۔ جب ہم مسیح میں ہیں اور وہ ہم میں ہے تو کیا پالوس کہتا ہے کہ ہمیں آسمانی مقاموں پر، پھر آگے جا کے وہ کہتا ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھائے بھی گئے ہیں۔ اب وہ ہماری اس روحانی پوزیشن کو، ہماری اس روحانی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ ہیں۔ ہیلیلویا۔ اسی لیے رومیو کے خط میں وہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث ہیں۔ ہیلیلویا۔ عزیزو، آپ عام لوگ نہیں ہیں۔ ہیلیلویا۔ تو پھر ہم ایک عام آرڈینری سی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ کیوں ہم ہائے بولتے رہتے ہیں؟ کیوں ہم کمیوں اور گھاٹوں میں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے فضل اور اطمینان کو مسلسل ریسیو نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بار یسوع کو دل دے دیا ہے اور اب یہی کافی ہے، میں چرچ جاتا ہوں، ہدیہ دیتا ہوں، لیکن ہم کلام اور کلام کے وعدوں پر دھیان نہیں دیتے کہ خدا
ने मसीह यीशु में, खुदा बाप ने मुझे और आपको कैसा बड़ा रुतबा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, कि उसने आसमानी मुकामों में हर तरह की, लिखा है कि हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। गौर से सुने, बहुत से लोग कहते हैं कि नए अहद में हमें ये जो रूहानी बरकतें मिली हैं, जो जमीनी बरकत हैं, ये इनका इतलाक हम पर नहीं होता। अजीजों, ये गलत डॉक्ट्रिन है, ये गलत टीचिंग है। हाँ, हमने मटेरियलिज्म पर, रुपए पैसे पर दिल नहीं लगाना, लालच, इन चीजों के का लालच नहीं अपने अंदर रखना। किसी तरह से भी हमने रुपए पैसे के मुतलाशी नहीं होना, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा के मुतलाशी होना है। इसलिए यीशु ने कहा है कि अगर तुम मेरी बादशाही और मेरी रास्तबाजी की तलाश करोगे तो ये सारी चीजें, कितनी चीजें, सारी चीजें, कितनी चीजें, हालेलुया। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग जमीन पर एक कसम पुरशी की हालत में जिंदगी बसर करें। खुदा नहीं चाहता कि मैं और आप हम हाय हाय और हैनी हैनी और मरू मरू करते रहें। खुदा ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी उसकी हर तरह की रूहानी बरकत से भरी हुई हो, और जमीन पर रहते हुए जो भी हमें चाहिए, जिसकी भी हमें जरूरत है। इसलिए खुदा का रसूल पाकरू की तहरीक से कहता है कि वो तुम्हारी हर जरूरत अपने पाक खजाने से पूरी करता है। और दाऊद लिखता है, दाऊद नबी कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, इसलिए मुझे कुछ कमी ना होगी। हालेलुया। हाँ, हमने पैसे पर अपनी आंखें नहीं लगानी, पैसे से प्यार नहीं करना, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हमारा आसमानी बाप ना सिर्फ हमें रूहानी बरकत देता है, बल्कि हमें जमीनी बरकत से भी वो नवाजता है। याद रखें, जब खुदा ने सारी दुनिया को खलक किया और बागे आदन में आदम और हवा को रखा, तो ये सब कुछ जो खुदा ने खलक किया था, वो खुदा ने आदम और हवा के लिए, इंसान के लिए बनाया था। और अगर इंसान के लिए बनाया था कि इंसान इसको एंजॉय करे, तो क्या वो खुदा आज बदल गया है कि एक उसका ईमानदार जो उससे दिल लगाए हुए है, जो उससे लिपटा हुआ है, वो तरह तरह की प्रॉब्लम्स में फंसा रहे? हाँ, इस दुनिया में रहते हुए प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, इब्लीस हमले करेगा, दुनिया के लोग भी हमें सताएंगे। ये सताया जाना, हाँ, ये सब कुछ हम एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम उस मरी हुई हालत में और एक मुर्दगी के साथ जमीन पर जिंदगी बसर करे। खुदा चाहता है कि उसके लोग उसके फजल और इत्मीनान से भरे हुए इब्लीस पर गालिब आए, हालात पर गालिब आए। हाँ, इन हालात में से हम जरूर गुजरेंगे, लेकिन ईमानदार हमेशा फातेह है, क्योंकि वो यीशु मसीह में है। हालेलुया। हर तरह की रूहानी बरकत, हर तरह की रूहानी बरकत। तो वो बरकत अब मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम पाकरू की रहनुमाई में जिंदगी बसर नहीं करते। भाई गीते गा रहे थे कि पाकरू के दोस्त हमने बनना है, पाकरू के साथ वो फेलोशिप, वो फ्रेंडशिप, वो रिश्ता बिल्ड करना है जिसमें पाकरू हमें लीड करता है। हालेलुया। मैं अक्सर इस जगह की गवाही देता हूं। ये जगह, यहां खेत थे, यहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हम आए, यानी कि खुदा के लोग आए, खुदा ने इस जगह की सीनरी ही बदल के रख दी है। हालेलुया, हालेलुया। बिल्डिंग के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं था, दुआ में थे, दुआ कर रहे थे, गैर जुबानों में दुआ कर रहे थे। खुदा ने दिल में डाला, ये एक नबुवती स्टेप था जो खुदा ने कहा, बाहर जाकर पैमाइशें शुरू कर दो। मैं बाहर आकर पैमाइशें शुरू कर दी। जेब में कुछ नहीं था,
لیکن 2 ماہ کے اندر اندر پھر خدا نے پیسہ مہیا کرنا شروع کر دیا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ہاں، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں سے ستائے بھی جائیں گے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اسی حالت میں رہیں۔ خداوند کا فضل اور خدا کی برکت جو ایک ایماندار کی زندگی میں ہے، وہ کبھی بھی اس کو اس میں رہنے نہیں دیتا۔ اس لیے لکھا ہے کہ جب صادق گرتا ہے تو خدا اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہاں، کئی دفعہ ہم سے ایسے گناہ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اور بہت دفعہ ابلیس پھر ہمیں اس احساس جرم میں وہ اس قدر آ کے جکڑ لیتا ہے کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے یہ کیا ہے، تو اب خدا کے ساتھ نہیں چل سکتا، تو خدا کی برکتوں کو اپنی زندگی میں نہیں لے سکتا کیونکہ تو نے بڑا گناہ کیا ہے۔ غور سے سنیں، ابلیس جانتا ہے کہ اگر آپ کو وہ اس احساس جرم اور اس ندامت میں اس کے جکڑے میں قائم رکھے گا تو آپ ایمان اور اطمینان کی حالت میں نہیں آئیں گے۔ آپ جو خدا کی برکتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے اس کے مطابق آپ کی زندگی میں وہ برکت نہیں آئے گی، اور اسی لیے جب وہ احساس جرم آپ کی زندگی میں لے آتا ہے تو اس احساس جرم کے سبب سے وہ کہتا ہے کہ تو اس لائق نہیں کہ خدا کی حضوری میں جائے۔ اس لیے بہت سے لوگ کئی دفعہ وہ خدا کے گھر میں نہیں آتے کہ جب میں اپنی زندگی کو صحیح کر لوں گا، گناہ کرنا بند کر دوں گا، جب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، زنا نہیں کروں گا، یا یہ نہیں کروں گا یا وہ نہیں کروں گا، تو پھر خدا کے گھر میں آؤں گا۔ عزیزو، یسوع کے پاس آنے سے ہی یسوع کا خون ہمیں دھوتا اور پاک صاف کرتا ہے۔ یہ پہلا یوحنا اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ جب ہم گناہ کریں تو ہم اس کا اقرار کریں، اور جب ہم اقرار کریں گے تو لکھا ہے کہ اس کا خون ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرے گا۔ عزیزو، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے سبب سے ہم دبے رہتے ہیں، ہم جکڑوں میں رہتے ہیں، اساس جرم کے جکڑے میں بندھے رہتے ہیں، اور اسی سبب سے اپنی برکتوں کو اویل نہیں کرتے، وصول نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، اور جس کے سبب سے ہم دکھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ آج خوشخبری یہ ہے کہ یسوع نے آپ کو شریعت کی لعنت سے چھڑایا ہے، موت کا، ابلیس کا، حالات کا، اور طرح طرح کے گناہ کے جو اثرات ہیں اس کا آپ پر کسی طرح سے کوئی اختیار نہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ گناہ تم پر حکمرانی نہ کرنے پائے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح میں اور آپ ہیں، اور ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہوئی ہے تاکہ ہم خدا کی برکتوں میں چلتے ہوئے خدا کے جلال کو اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ یہ میری اور آپ کی پوزیشن ہے۔ ہیلیلویا، 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 ہیلیلویا۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں قائم رہیں۔ کیسے قائم رہیں؟ یسوع کو تکتے رہیں۔ ہیلیلویا۔ عبرانیوں کو لکھاری کہتا ہے کہ اپنے ایمان، اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ کیسے امید کے اقرار کو ہم مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں؟ یعنی کہ جو کچھ مسیح نے صلیب پر میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے، اور جو برکتیں اس نے ہمیں دی ہیں، ہم نے ان کو بولتے رہنا ہے۔ ہیلیلویا۔ کہ میں آسمانی مقاموں میں مسیح کے ساتھ بٹھایا گیا ہوں، ہر طرح کی روحانی برکت اب میری زندگی میں ہے، گناہ کا مجھ پر اختیار نہیں، یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پالی ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کچھ کمی نہ ہوگی، اس کا فضل میری زندگی میں بڑا ہے، اس کا فضل میری زندگی میں اور اس کا اطمینان مسلسل میری زندگی میں ہوتا رہتا ہے، جس کے سبب سے میں ابلیس پر غالب آتا ہوں، اور اس اطمینان کے ذریعہ سے خدا باپ مجھے وہ قوت، طاقت اور ایمان دیتا ہے جس کے ذریعہ سے میں ابلیس کو کچلتا ہوں۔ اس لئے یسوع نے کہا، دیکھو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری 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 قدرت پر غالب۔ یہ آپ نے کنفیس کرنا ہے، یہ آپ نے بولتے رہنا ہے، یہ وہ ایمان اور اطمینان کی حالت ہے جس میں آپ نے قائم رہنا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، اور ان مایوسیوں کے سبب سے ہم ایمان کو،
इत्मीनान को और खुदा के फजल को अपनी जिंदगियों में पूरे तौर से काम नहीं करने देते और फिर शिकस्त में जिंदगी बसर करते हैं। अजीजों, मसीह में आपकी जो पोजीशन है, आपकी पोजीशन क्या है? जैसे मैं कह रहा था कि जो इफसियों का खत है उसमें जो एक मेन मैसेज है वो है कि हम उसके जलाल की सिताइश है। ये आखिरी थॉट मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर मैं उसको क्लोज करूंगा। लेकिन हम कैसे उसके जलाल की सिताइश करते हैं, गौर से सुने। मैं ये एक आयत पढ़ूंगा और चंद एक आयत पढ़ूंगा, फिर मैं इसको क्लोज करूंगा। गौर से सुने। पहले बाब की 6 आयत, 4 आयत हमने पढ़ ली थी कि चुनांचे उसने हमको बनाए अलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो। जरा गौर करें कि वो पाक और बेऐब हमें बनाता है। हालेलुया। ये हमारी पोजीशन और दुनिया में रहते हुए हाँ हम एक तकदीस के प्रोसेस में से गुजरे और वो में पाक बनाए जाता है, मुकद्दस किए जाता है। गौर से सुने आगे। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालक बेटे हों। 6 आयत को गौर से सुने। ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा है। हालेलुया। आए एक और आयत देखें, 12वीं आयत में यूं लिखा है, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सिताइश का बाइस हो। किसके जलाल की सिताइश का? वो किसको कह रहा है कि इनके जरिया से, इनके बाइस उसके जलाल की सिताइश हो? एक ईमानदार, नए अहद के ईमानदार के बाइस, यानी कि मैं और आप, वो हमारे जरिया से हम में अपने उस जलाल की सिताइश को वो देखना चाहता है। 14वीं आयत भी गौर से सुने। वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेरास का बयाना है ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। उसके जलाल की सिताइश हो। तो खुदा के जलाल की सिताइश क्या हमारी शिकस्तगी में होगी? क्या हम जब एक शिकस्त खुर्दा जिंदगी बसर करते हैं उससे खुदा के जलाल की सिताइश होगी? क्या जब हम एक बेबरकती वाली जिंदगी बसर करते हैं और गुनाह की हालत में और बुरी आदत में पड़े होते हैं, हम इब्लीस के जुए और जकड़ों में होते हैं और गुर्बत की लानत से हम घिरे होते हैं, क्या उस हालत में हम खुदा के जलाल की सिताइश बनते? हरगिज़ नहीं। अजीजों, जब हम उसके फजल और इत्मीनान को लेकर उसकी रूहानी बरकत का ज़हूर अपनी जिंदगी में लेकर खुदा के उस रास्तबाजी वाली हालत में जिसमें वो एक ईमानदार को देखना चाहता है, उसके सबब से हम उसके जलाल की सिताइश का बाइस बनते हैं। और पतरस रसूल इसको कंफर्म करता है। मैं चाहता हूं पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत को भी पढ़ें। गौर से इसको आपने सुनना है और फिर हम दुआ करेंगे। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। पतरस रसूल कहता है, लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल, हालेलुया, बरगुजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि तुम बरगुजीदा नस्ल हो, तुम चुने हुए लोग हो, तुम मुकद्दस कौम हो, तुम शाही काहिनों का फिरका हो। किस लिए? ताकि तुम उसकी खूबियां जाहिर करो। तो खुदा की खूबियां कैसे जाहिर होंगी? जब हम उसकी बरकतों से भरे हुए, पाकरू से भरे हुए, पाकरू की रहनुमाई में खुदा के फजल और इत्मीनान को मुसलसल अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हुए एक ऐसी फतहमंद जिंदगी बसर करते हैं जिससे खुदा के जलाल की सिताइश का बाइस बनते हैं। हालेलुया। आए खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार 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 ताली। हालेलुया।